بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اماں ابھی تک کام سے واپس نہیں آئی تھی۔ میں ان کا انتظار کر کر کے تھک گئی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے، تبھی اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک زخمی حالت میں نوجوان کو کھڑے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ وہ فوراً ہی اندر آیا، کہنے لگا میری مدد کرو، مجھے کہیں چھپا دو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں۔ وہ بری طرح گھائل تھا، ساتھ ہی خون اس کے بازو سے ٹپک رہا تھا۔ میں شدید دہشت زدہ ہو گئی، کچھ بول بھی نہ پائی۔ اچانک گلی میں تیز قدموں سے بھاگنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ پل بھر میں ہی سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ جیسے ہی وہ اوپر چھت پر غائب ہوا، اچانک ہی دروازے سے کچھ لوگ اندر آئے۔ وہ سارے نقاب پوش تھے۔ بھاری آواز میں مجھ سے کہنے لگے، لڑکی، ابھی جو نوجوان یہاں پر آیا تھا وہ کہاں گیا؟ میں خوف کے مارے کچھ بول بھی نہ پائی۔ پھر ہکلا کر کہنے لگی، وہ اس برابر والے گھر میں کود گیا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس نوجوان کو بچانا چاہتی تھی۔ تبھی وہ سارے باہر چلے گئے، جبکہ میں بری طرح خوفزدہ ابھی تک سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، تب میں ڈرتے ڈرتے اوپر آئی۔ اوپر ہمارا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں پر اماں کا پرانا صندوق اور دوسرا گھر کا فالتو سامان رکھا تھا۔ اس کمرے کا کھلا ہوا دروازہ بتا رہا تھا کہ وہ نوجوان وہیں پر چھپا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ اپنے بازو پر پٹی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تکلیف کی کیفیت تھی۔ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، مہربانی ہوگی اگر کچھ کھانے کو دے دو، میں بس آج کی رات یہاں رکوں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا، کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہے، اب مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے دل نے فیصلہ کیا۔ یہی سوچ کر میں کچن سے مرغ چھولے کا سالن اور ایک روٹی لے کر اوپر آ گئی۔ جیسے ہی اس کے سامنے وہ کھانا رکھا، کھانے کی خوشبو کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ماشاء اللہ کیا کھانا ہے، یقیناً یہ آپ نے ہی بنایا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری تعریف کر رہا تھا، جبکہ میں خود اپنے اوپر حیران تھی کہ کس طرح میں ایک اجنبی نوجوان کو اپنے گھر میں رکھ کر اسے کھانا بھی دے رہی ہوں۔ اگر اماں نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں۔ پھر کھانا دے کر میں نیچے آ گئی، کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں آ گئی، آ کر کہنے لگی کہ آج بنگلے پر بہت کام تھا، مالکن کی بیٹی کی منگنی تھی، اس لیے ڈھیر سارے برتن جمع ہو گئے۔ ان برتنوں کو دھونے میں ہی 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ مجھے ان کی حالت کا اندازہ تھا۔ تھکن سے چور چور وجود لیے وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ پھر میں نے گرم گرم روٹی پکائی، ساتھ ہی ان کے سامنے بھی کھانا رکھ دیا۔ کھانا کھا کر وہ تھکن سے چور وہیں پر لیٹ گئی۔ میں نے جلدی سے سارے برتن دھو کر رکھے، پھر آ کر اماں کی ٹانگیں دبانے لگی۔ جانتی تھی کہ وہ بیچاری میرے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، مجھے ان کا بہت احساس تھا۔ اگر آج ابو زندہ ہوتے تو ہمیں زندگی کی ان مشکلوں سے لڑنے میں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میرا نام نور العین ہے، اماں مجھے پیار سے نور کہہ کر پکارتی ہیں۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اماں اپنے سسرال میں رہتی تھی، میرے ابا ایک چھوٹے سے ہوٹل پر کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے سالن بنا کر ہوٹل پر لے جاتے۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح چنوں کا سالن بناتے تھے، ساتھ میں مرغی کا گوشت ڈال کر۔ میں جب 12 سال کی تھی تبھی سے اپنے ابا کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی۔ ان کے بنائے ہوئے لذیذ کھانے ہوٹل پر آنے والے سارے لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ابا کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بڑا ہوٹل ہو جہاں پر وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں، لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اپنے ہوٹل کا نام وہ اسلم مرغ چھولے والا مشہور پکوان سینٹر رکھنا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی۔ ایک بار گھر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب مجھے پالنے کے لیے اماں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ یوں اماں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا۔ سسرال سے تو انہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ ابا کے مرنے کے بعد اماں حصے میں جائیداد مانگ لیں گی، یہ پرائی لڑکی جائیداد حاصل کرنے کے بعد کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ انہوں نے میرے بارے میں بھی نہیں سوچا اور اماں کو ایک رات شدید سردی میں گھر سے نکال دیا۔ اب وہ مجھے لے کر میکے آ گئی۔ ان کے ماں باپ یعنی میرے نانا نانی بہت مہربان انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف اماں کو سر چھپانے کے لیے کمرہ دیا، بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک چھوٹا سا گھر بنا کے دے دیا۔
ایک کمرے پر مشتمل وہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے سر چھپانے کا بہترین ٹھکانہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ہماری بیٹی شادی نہیں کرے گی، اس لیے انہوں نے مستقل بنیادوں پر اماں کے رہنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اماں کے ویسے تو 2 بھائی تھے، یعنی میرے 2 ماموں تھے جو بہت اچھا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا بہترین گھر بنا لیا تھا۔ یوں اماں مجھے لے کر اسی گھر میں آ گئیں جو نانا نانی نے ان کے لیے بنا کر دیا تھا۔ ساری زندگی ہم دونوں ماں بیٹی نے تنہا کاٹی تھی۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کرتی تھی۔ لیکن ہم دونوں کے حالات بہت خراب تھے، کیونکہ جیسے ہی نانا نانی کی آنکھیں بند ہوئیں ماموں نے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب یہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اماں ایک بنگلے میں کام کرنے لگی، جو برابر میں رہنے والی اماں کی سہیلی زرینہ خالہ نے ان کو نوکری دلوائی تھی۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق تھا، ویسے بھی میں کھانا پکانے میں ماہر تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے اچھے روزگار کا ذریعہ بن جائے، لیکن یہ صرف میں سوچ سکتی تھی۔ ایسا کرنے کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت تھی، جو میرے پاس اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اماں کی تنخواہ معمولی تھی، جس سے ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اماں اس بات پر پریشان رہتی تھی کہ کل کو مجھے تیری شادی بھی تو کرنی ہوگی، اس صورت میں بھلا جہیز کے پیسے میں کس سے مانگوں گی؟ تمہارے ماموں تو مجھے ایک پائی بھی نہیں دیں گے۔ ابا کے ہاتھ کا ذائقہ جیسے میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں جب بھی کوئی کھانا بناتی تو کوئی بھی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا تھا۔ میں ابا کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ ان کے نام پر ایک ہوٹل بنا کر میں اس کا وہی نام رکھنا چاہتی تھی جس کا خواب میرے ابا نے دیکھا تھا۔ اب جب کبھی میں گھر میں کھانا پکاتی تو ساتھ والی پڑوسن، جس کا بیٹا ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس نے ایک دن میرے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ اماں سے کہنے لگا کہ تیری بیٹی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ہمارے ہوٹل پر ایک کھانا بنانے والے آدمی کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری بیٹی گھر سے سالن تیار کر کے دے دے تو میں ہوٹل کے مالک سے بات کر لیتا ہوں، وہ اچھا معاوضہ بھی دے دے گا اور سارا خرچہ بھی خود اٹھائے گا۔ میں اس بات پر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی فالتو میں ہی اتنی محنت کرے گی، چھوڑ دے۔ لیکن میں نے ضد باندھ لی اور عمار بھائی سے کہا کہ میں یہ سالن بنانے کے لیے تیار ہوں، بس آپ ہوٹل کے مالک سے بات کر لیں۔ یوں روزانہ ہی میرے ہاتھ کا بنا ہوا مرغ چھولے کا سالن لے کر وہ اس ہوٹل میں چلا جاتا تھا، جس سے مجھے اچھے پیسے مل رہے تھے۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی کیونکہ لوگوں کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند آ رہا تھا۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی جب اچانک اس دن یہ زخمی نوجوان اندر آیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اماں سے میں نے یہ بات چھپائی تھی کہ آج گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہ پورے دن کی تھکی ہاری گہری نیند سو رہی تھی جب میں دبے پاؤں اوپر چھت پر چلی گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی اوباش نوجوان نہ ہو، لیکن جیسے ہی چھت پر گئی وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، خاموشی سے خلا میں دیکھتا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی سرخ ہو رہی تھی، گویا خون دیر سے بند ہوا تھا۔ میں ایک نظر اسے دیکھ کر نیچے آ گئی۔ دوسرے دن اماں کے کام پر جانے کے بعد میں جلدی جلدی سالن بنانے لگی۔ مرغ چھولے کے سالن کی مہک پورے محلے میں بھی پھیل جاتی تھی، کیونکہ میں سالن بنانے کے لیے اچھے مسالوں کا استعمال کرتی تھی۔ پھر جیسے ہی سالن تیار ہوا، ہوٹل کے ملازم اسے لینے آ گئے۔ میں نے جلدی سے اس میں ایک پلیٹ نکال لی اور 2 روٹیاں ڈال کر اوپر چھت پر چلی آئی۔ جانتی تھی کہ وہ زخمی نوجوان صبح سے بھوکا پیاسا اس کمرے میں پڑا ہوگا۔ پھر میں نے اسے وہ کھانا دے دیا۔ اس نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا، چپ چاپ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور ویسے ہی لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنے دن تک اس کا ارادہ یہاں رہنے کا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں محلے پڑوس میں کسی آدمی کی نظر یا پھر اماں کو ہی اس کے بارے میں نہ پتہ چل جائے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے کب جائے گا، لیکن اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے چھالے اور زخمی بازو دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں پڑتی کہ میں اسے اس حالت میں یہاں سے نکالوں۔ پھر شام کو میں جیسے ہی کھانے کے برتن اٹھانے آئی تو حیران رہ گئی۔ روٹی کی چنگیر میں ایک سرخ گلاب رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ گلاب لیا اور نیچے جا کر ایک خالی گلدان میں رکھ دیا۔ میں اماں سے چھپ کر اوپر والے کمرے میں رہ رہا تھا۔ اماں بھی کام سے تھک کے آتی تھیں۔ اماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اوپر کمرے میں کوئی زخمی حالت لیے ایک انسان رہ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ روزانہ کھانا کھا کر برتن اسی کمرے میں رکھ دیتا تھا۔ میں برتن اٹھانے جاتی
تو چنگیر میں ایک گلاب رکھا ہوتا۔ میں حیران ہوتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، کچھ بتاتا بھی نہیں تھا، حالانکہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دن اس کے پیچھے آنے والے وہ لوگ کون تھے اور کس نے اس کا اس قدر برا حال کیا تھا۔ لیکن ہمارے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ تھا اور کچھ نہیں۔ پھر ایک رات جب میں غنودگی کی کیفیت میں تھی تو میں نے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز سنی۔ میں فوراً ہی باہر آئی۔ پھر وہ نوجوان سرگوشی میں کہنے لگا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے میری مدد کی، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اس لیے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہوں۔ میں حیران رہ گئی، اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، تمہارے بنائے ہوئے لذیذ کھانے کو میں کبھی بھول نہیں سکوں گا، زندگی میں ایک بار پھر ملنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر مسکراتا ہوا وہ اس گھر سے چلا گیا۔ میری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں تو مصروف ہو گئی تھی، لیکن بار بار مجھے اسی اجنبی نوجوان کا خیال آتا کہ کس طرح اماں کی نظروں سے چھپ کر میں نے کتنے دن تک اسے اس گھر میں رکھا۔ وہ کتنے پاکیزہ خیالات اور نظروں کا مالک تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالی تھی، ہمیشہ ہی اس کی نظروں میں میرے لیے احترام ہوتا تھا۔ میں نے آج تک ایسے کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی جب ہوٹل سے پیسے ملتے تو اماں کوئی نہ کوئی سامان لا کر ڈال دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ یہ تمہارے جہیز میں کام آئے گا۔ لیکن اچانک ایک دن عمار بھائی نے بتایا کہ ہوٹل کا مالک ہوٹل بند کر رہا ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر مایوسی طاری ہو گئی۔ پھر اماں کہنے لگی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تیری ماں بھی تیرے سر پر ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی شہزادی کی طرح دھوم دھام سے کروں گی۔ ویسے تو محلے کے بچوں کو پڑھا کر میں 4 پیسے کما رہی تھی، لیکن پھر بھی اماں کو اس عمر میں باہر کام کرتے دیکھ کر میری جان جلتی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب زوردار انداز میں دروازہ کھلا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ 4 نقاب پوش لوگ تھے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، اے لڑکی، تو نے ہم سے جھوٹ کہا تھا، وہ یہیں کہیں پر چھپا ہوا تھا، لیکن تم نے جھوٹ کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر دوسری طرف کود گیا ہے، سچ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگی اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ کر ڈالی اور گھر میں جو بھی سامان رکھا تھا اسے شدید نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ میرے جہیز کا سامان جو اماں نے لے کے رکھا ہوا تھا وہ بھی سارا ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میں صدمے سے چور آنکھیں لیے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بے خوفی سے کہنے لگا، تم نے ہم سے جھوٹ کہا تھا، اسی لیے یہ اس کا نتیجہ ہے، اب ہمیں تمہارے گھر کا پہرا دینا ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر ضرور یہاں پر آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ سارے نقاب پوش وہاں سے چلے گئے، لیکن میں تو زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بار بار اماں کا خیال آتا کہ وہ جب اس نئے سامان کو ایسی حالت میں دیکھیں گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں مسلسل 2 گھنٹے تک روتی رہی۔ جب رات کے سائے پھیلنے لگے تو اماں کام سے واپس آئیں۔ وہ گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، بار بار مجھ سے پوچھتی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں نے ان سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے؟ ان سب کی ذمہ دار میں تھی۔ شاید میں نے اس نوجوان کو 1 ہفتے تک اس گھر میں رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یقیناً یہ سب اسی کے دشمن تھے جو اس کا پوچھتے پوچھتے یہاں تک آ گئے تھے۔ اماں صدمے سے چور تھیں، بار بار کہتی کہ میری سالوں کی محنت یوں ضائع ہو گئی، سچ سچ بتا یہ سب کس نے کیا ہے؟ لیکن میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ہمدردی کا بدلہ مجھے بہت بڑے نقصان کی صورت میں ملا تھا۔ لیکن دوسرے دن اماں کو پریشانی کے باعث بخار ہو گیا۔ میں انہیں لے کر ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے انہیں بخار ہوا ہے، انہیں کوئی بھی ٹینشن نہ دی جائے کیونکہ اب ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکیں۔ یہ سن کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ دوسرے دن اماں کا بخار کم ہوا تو وہ کام پر جانے کی ضد کرنے لگی، لیکن میں کسی صورت بھی انہیں وہاں نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ پھر اماں کہنے لگیں، بیٹا اب تو وہ سب جمع پونجی بھی خاک میں مل گئی جو میں کئی سالوں سے جمع کر رہی تھی، اب تو میرا کام پر جانا بہت ضروری ہے۔ پھر میں اماں سے ضد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آج سے آپ نہیں بلکہ میں کام پر جاؤں گی، کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی شادی کے لیے خود جہیز جمع کروں، نہ کہ آپ میرے لیے خوار ہوتی پھریں۔ اماں آج سے آپ گھر پر رہیں گی۔ میرا لہجہ بہت غمگین تھا۔ اماں خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن میں نے کام پر جانے کی تیاری کی اور بنگلے پر آ گئی۔
بنگلے کی مالکن مجھے دیکھ کر حیران تھی. کہنے لگی اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو میں کام پر نہیں رکھ سکتی. کیا تم نہیں جانتی لڑکی کے آج کل حالات بہت خراب ہیں؟ وہ کسی صورت مجھے کام پر رکھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن میں نے ان کی خوب منت سماجت کی اور کہا کہ میری اماں بیمار رہتی ہیں، اب ان کی حالت ایسی نہیں کہ کام کر سکے. یوں میرے رونے پیٹنے پر بالآخر وہ مجھے کام پر رکھنے پر تیار ہو گئی. پھر رات کو اکثر مجھے گھر آنے میں دیر ہو جاتی. اماں میرے انتظار میں جاگتی رہتی تھی. ایک رات میں گھر واپس آ رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو. وہ 2-3 آدمی تھے. جیسے ہی میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو وہ درختوں کے پیچھے چھپ جاتے. اب میں شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی. ایسے لگتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس دن نقاب پوش بن کر گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کر کے گئے تھے. اگر اماں کو یہ سب کہوں گی تو وہ یقیناً یہی بات کہیں گی کہ تم کام چھوڑ دو، میں خود ہی بنگلے پر کام کر لوں گی. لیکن اماں کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی. پھر ایک رات وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. بنگلے میں کام بہت زیادہ تھا. اس دن مالکن کی بیٹی کی شادی کی تقریبات ہو رہی تھی. ویسے تو شادی بہت بڑے ہال میں تھی، لیکن گھر پر بھی ہر روز فنکشن ہو رہے تھے. رات کے 10 بجے تھے جب سارے ملازموں کی چھٹی ہوئی. پھر میں نے مالکن کی منت کی کہ مجھے کسی ملازم کے ہاتھ گھر تک چھڑوا دیں، تو وہ میری بات مان گئی. چوکیدار کو کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ دے. یوں میں چوکیدار کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی تھی جب اچانک راستے میں 2 لوگ میرے سامنے آ گئے. میں انہیں پہچان گئی تھی. ان کی خوفناک آنکھیں مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں. بوڑھا چوکیدار بھی انہیں دیکھ کے گھبرا گیا. پھر کڑکدار لہجے میں کہنے لگا، کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے کہ اس لڑکی نے ہمارے دشمن کی مدد کی ہے. اس کی ہم نے بہت خراب حالت کر دی تھی، لیکن وہ اس کے گھر میں اتنے دن تک رہتا رہا اور اس نے ہم سے جھوٹ کہا. اب ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ جب تک ہمارے پاس رہے گی تو وہ خود بخود ہمارے سامنے آنے پر مجبور ہو جائے گا. تب انہوں نے میری ناک پر ہاتھ رکھا تو میں ہوش و حواس کھوتی چلی گئی. ہوش آیا تو میں ایک عجیب سے کھنڈر میں پڑی تھی. میرے دائیں بائیں آگ کے الاؤ جل رہے تھے. سامنے ہی بہت سے انجان آدمی بھی کھڑے تھے. یہ بڑی عجیب و غریب جگہ تھی. ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما عمارت میں انہوں نے مجھے قید کر رکھا تھا. پھر میں ان کے سامنے رونے لگی. کہا کہ مجھے گھر جانے دو، میری بوڑھی ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. لیکن سامنے بیٹھا خوفناک آدمی کہنے لگا، جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے. نہ جانے ان سب کے بیچ میں کیا جنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں پس رہی تھی. تبھی اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا. بادل کے زور زور سے گڑگڑانے کی آوازیں مجھے شدید دہشت زدہ کر رہی تھیں. ایسے لگتا تھا ابھی تیز بارش شروع ہو جائے گی. وہ سب نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے، جبکہ میں اکیلی اس ویران اور خوفناک کھنڈر سے گھر میں موجود تھی. جب میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو میں چپکے سے وہاں سے اٹھی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی. لیکن اچانک ہی 2 خوفناک آدمی میرے سامنے آئے. مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا. کہنے لگے، پہلے اسے آنے دو پھر یہاں سے بھاگ جانا. اب میں شدید سردی اور خوف سے مرنے کو تھی جب میرے سامنے کوئی آیا تھا. کسی نے مجھے اپنا سہارا دینے کی کوشش کی تھی. وہ مجھے ہاتھ تھام کر اٹھا رہا تھا. میں نے برستی بارش میں اسے دیکھنے کی کوشش کی. یہ تو وہی تھا جو اس دن زخمی حالت میں میرے سامنے آیا تھا. پھر وہ سامنے کھڑے ہوئے خوفناک آدمی سے کہنے لگا، بہت غلط کیا ہے جو اس معصوم لڑکی کو ستایا ہے. میں اس کا بدلہ تم لوگوں سے لے کر رہوں گا. اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں. سارے لوگوں نے اس پر حاوی ہونا چاہا لیکن وہ اسے چھو بھی نہ سکے. اس نے ایک ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں وہیں پر ساکت کر دیا. میں حیرت سے یہ عجیب سا منظر دیکھ رہی تھی. وہ جب بھی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں پر روک دیتا. پھر زور زور سے کہے لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم آج بھی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لاکھ مجھے زیر کرنے کی کوشش کرو لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تم نہیں جانتے کہ میرے باپ کی طاقت بھی میرے اندر موجود ہے. میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے باپ کا بدلہ بھی تم سے لے کر رہوں گا. ابھی صرف اس لڑکی کو اس کے گھر حفاظت سے پہنچانا میرا مشن ہے. اس کے بعد میں اس جگہ پر واپس ضرور آؤں گا. آنکھوں میں غصے کی آگ لیے وہ ان سب سے کہہ رہا تھا. اس نے برستی بارش میں مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن جب تک میں گھر پہنچی
صبح ہونے والی تھی۔ میں الجھے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جب گلی سے گزرتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی تو محلے والے سب لوگ مجھے نفرت سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح کتنی آوارہ لڑکی ہے، ماں کا تو پوری رات سے رو رو کے برا حال ہے کہ میری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی، اور یہ اب صبح سویرے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے آ رہی ہے۔ میں اپنے اوپر لگا ہوا یہ الزام سن کے حیران رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ برابر میں کھڑا ہوا نوجوان کچھ تو میرے بارے میں کہے گا، انہیں میری صفائی دے گا، اس کی وجہ ہی سے تو میں مشکلات میں گرفتار ہوئی تھی۔ لیکن حیران رہ گئی جب وہ کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا۔ پھر مجھے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب میں اندر آ گئی۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے بازو سے تھام کر کہنے لگی، بتا یہ حالت تیری کس نے کی ہے؟ میں انہیں لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ میری عزت بالکل محفوظ ہے، لیکن سارے محلے کی عورتیں اور مرد ہماری دہلیز پر جمع ہو گئے۔ ایک موٹی عورت اندر آ کر کہنے لگی، اب اس ناپاک لڑکی کی ہمارے محلے میں کوئی جگہ نہیں، تم آج ہی اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، میں اپنی جوان بیٹی کو لے کر کیوں جاؤں؟ یہ گھر میرا ہے، اسے میرے ماں باپ نے میرے لیے بنایا تھا، میری بیٹی بالکل پاک صاف ہے۔ لیکن سب لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ پھر محلے کے معزز آدمی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ان دونوں ماں بیٹی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں رکھے گا، یہ ہمارے محلے میں ضرور رہیں گی لیکن ایک اچھوت کی طرح۔ وہ سب ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ نوجوان غائب ہو گیا تھا۔ بے اختیار میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی کی وجہ سے آج میرے کردار پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزاری تھی، کبھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، میری ماں کو ذلیل کر رہے تھے۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ محلے کے وہ بچے جنہیں میں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، انہوں نے بھی آنا بند کر دیا تھا، اور عورتیں کہنے لگیں کہ ہم ایسی بد کردار لڑکی سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ بنگلے کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اماں بھی بستر سے لگ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اماں بھی دوائیوں کے سہارے چل رہی تھیں۔ ایک دم ان کی دوا ختم ہو گئی تو میں ان کی دوا لینے اسٹور پر چلی گئی۔ اسٹور کا مالک کہنے لگا، اے لڑکی، میری دکان پر کیا لینے آئی ہو؟ سارے محلے والوں نے تم ماں بیٹی سے بائیکاٹ کر رکھا ہے کیونکہ تم پوری رات گھر نہیں آتی۔ محلے کی جوان بہن بیٹیاں بھی تمہاری وجہ سے خراب ہو جائیں گی، اسی لیے دوبارہ میری دکان پر نہ آنا۔ میں اس کی بات سن کر بری طرح رونے لگی، سسکتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ اکیلی سنسان سڑک پر چل رہی تھی جب میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ کالی چادر سے چہرہ چھپائے یہ وہی نوجوان تھا جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہ کہنے لگا، دیکھو میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اب میں ہی ان لوگوں کو تمہارے قدموں میں جھکاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر میں میری دی ہوئی خاص چیز رکھی ہے، جا کر اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے تمہاری مدد کی لیکن اس مدد کا صلہ تم نے مجھے ذلت میں دیا ہے۔ میں اور میری بیوہ ماں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، اب ہم دونوں کو خودکشی کر لینی چاہیے، یہی آخری راستہ ہے۔ تبھی اس نوجوان نے اچانک میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، نادان مت بنو، یہ سارے لوگ تو خدا سے نہیں ڈرتے، جبھی تو کسی دوسرے پر اتنی آسانی سے انگلی اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس رب کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے۔ آج کے بعد تمہارے حالات بدل جائیں گے جب تم جا کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ان پھولوں کو دیکھو گی جو میں نے کبھی تمہیں دیے تھے۔ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ذات بہت بڑی ہے جو سب کی مدد کرتی ہے۔ وہ جس نرمی اور مہربان لہجے میں کہہ رہا تھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے اس کا لہجہ میرا دل دھڑکانے لگا۔ میں فوراً ہی پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ اماں کہنے لگیں، دوائی نہیں لائی بیٹی؟ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ اسٹور والے نے تو مجھے دوا دی ہی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، دوائیوں کی تھیلی دروازے کی دہلیز پر رکھی تھی۔ حیرت کے مارے میں بت بن گئی۔ پرچہ تو میرے پاس تھا، پھر یہ دوائیاں لانے والا کون تھا؟
میں خوشی خوشی دوائیاں لے کر اندر آ گئی. پھر اماں سے کہنے لگی اماں میں نے بچے سے دوائی منگوا لی تھی، وہ لے آیا ہے. وہ ساری دوائیاں انہیں پلائیں تو وہ بھی سکون محسوس کرنے لگیں. میں چاہتی تھی کہ میری اماں جلدی سے ٹھیک ہو جائے. رات کو جیسے ہی بستر پر لیٹی تو پھر سے مجھے اس نوجوان کی باتیں یاد آنے لگیں. دل میں عجیب و غریب سے خیالات بھی آئے کہ اٹھ کر دیکھوں تو صحیح کہ اس کی بات حقیقت ہے یا صرف ایک جھوٹ. آج کتنے دن بعد میں نے اس گملے کو دیکھا تھا جس میں نکلی پھول لگائے جاتے تھے، لیکن میں نے اس کے دیے ہوئے سارے پھول اسی خالی گملے میں تو رکھے تھے جو مٹی سے بنا ہوا تھا. جیسے اسے اتار کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. پھولوں کی جگہ تو خوبصورت سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے. یہ گملہ پورے کا پورا زیورات سے بھرا ہوا تھا. وہ پھول کوئی کنگن بن چکا تھا تو کوئی جھمکا، کوئی بالی تھی تو کوئی ہار. غرض کے اتنے سارے زیورات کو دیکھ کر میں بھونچکی رہ گئی. بار بار انہیں چھو کر دیکھتی، پھر بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی. اماں جس جگہ رات اماں یہ زیورات کیسے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ مجھے اس گملے سے ملے ہیں. اماں کہنے لگیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ارے نکلی زیورات ہوں گے جو کبھی میں تیرے لیے لے کر آتی تھی، وہ بھی بیگم صاحبہ کے بنگلے سے، جب وہ مجھے پرانے زیورات تیرے لیے دے دیتی تھیں. میں خوشی سے بھرپور لہجے میں کہنے لگی اماں یہ نکلی زیورات نہیں ہیں، بالکل اصلی ہیں، یہ کسی نے مجھے تحفے میں دیے ہیں. میری آواز بھرائی ہوئی تھی. اماں کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ سب جھوٹ ہے، بھلا ہمارے پاس اتنا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ایک زیور کو چھو کر دیکھ رہی تھیں. پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ کل ہم دونوں سنار کے پاس چلیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نکلی زیورات ہیں یا پھر اصلی. دوسرے دن ہی ہم دونوں ماں بیٹی سنار کے پاس جا پہنچے. جیسے ہی وہ انگوٹھی اور وہ سونے کے جھمکے چیک کروائے تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کے بالکل خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ملے؟ اب میں بری طرح گھبرا گئی. کہنے لگی کہ یہ اماں کی شادی کے زیورات ہیں جو انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہیں. پھر سنار کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جو ابھی تک انہیں توڑوایا نہیں، ورنہ آج کل کے سنار تو سونے میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. میں اس سونے کی آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا. وہ ان زیورات کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. پھر کہنے لگا آج کل اتنا خالص سونا بھلا کہاں ملتا ہے، اچھا ہوا جو اسے میری دکان پر لے آئے. اس نے ایک تھیلے میں ڈال کر ہمیں ڈھیروں ڈھیر پیسے دے دیے. ہم دونوں ماں بیٹی کی تو قسمت بدل گئی تھی. ہم پل بھر میں فرش سے اٹھ کر عرش پر جا پہنچے تھے. پھر جب دونوں ماں بیٹی گلی سے گزر کر جانے لگے تو محلے والے حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے، لیکن اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی. اماں کہنے لگیں کہ میں اس گھر کو بیچ دوں گی، پھر ہم شہر میں گھر خرید لیں گے. وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی تھیں. آج ان کے چہرے پر بہت خوشی تھی. ایسی ہی خوشی تو میں اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی. ابھی تو ہم نے 2-3 زیورات ہی بیچے تھے، ایسے کئی زیورات ابھی بھی ہمارے پاس موجود تھے. پھر میں اماں سے کہنے لگی اماں میری شروع سے خواہش ہے کہ میں کسی بڑے سے ہوٹل میں کام کروں. تو اماں کہنے لگی ارے اب تو تیرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو اپنا کوئی ہوٹل کھول لینا. میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کو کھانا پکانے کا کتنا شوق ہے. میں ان کی بات سن کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی. شکر تھا کہ انہوں نے میری شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا تھا. میں سچ میں ہی اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. اب پیسے ہاتھ میں آئے تو ایسے لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے. جس محلے میں ہماری عزت نہیں، ہمیں وہاں رہنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا. اسی لیے جلد ہی اماں نے ایک آدمی سے بات کر کے وہ گھر بیچ دیا. یوں ہم دونوں ماں بیٹی شہر کے ایک گھر میں آ کر رہنے لگے جو 2 کمروں کا بنا ہوا تھا. پھر میں نے ایک جگہ خریدی اور اپنا ہوٹل بنانے کا آغاز کر دیا. میں یہ سب کرتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی، لیکن پھر اپنے آپ میں اعتماد محسوس کرنے لگی. شاید پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا. اب وہ آدمی جو میری ہر کام میں مدد کر رہا تھا ایک دن کہنے لگا میڈم آپ اپنے ہوٹل میں کھانے کا مینیو کیا رکھیں گی؟ تب میرے ذہن میں اچانک ہی خیال آیا میرے مرغ چھولے جو میں بناتی تھی تو پورے محلے والے کہتے تھے کہ ان کی خوشبو سے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں اپنے ابا کے نام کے مرغ چھولے بنانا چاہتی ہوں. اس ہوٹل کا نام میں اپنے ابا کے نام پر رکھوں گی. اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا. یوں پیسہ آنے کے بعد چند دن میں ہی ہوٹل تیار ہو گیا تھا. اب افتتاح کرنے کے لیے میں اماں کو ساتھ لے کر آئی تھی. اب میں ایک ہوٹل کی مالکن تھی، ایک معاشرے کی معزز شہری بن کر اپنی زندگی گزارنے لگی.
چند دنوں میں ہی ہوٹل کے کھانے کے چرچے ہونے لگے، کیونکہ پہلے دن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کی طرح کا کھانا بنایا تھا، جس کا خواب ابا کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اسے میں نے پورا کر دیا تھا۔ لیکن میں رات دن اس کا انتظار کرنا نہیں بھولتی تھی، جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ بھلے ہی میں کافی مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی، لیکن پھر بھی میری آنکھیں کسی کو تلاش کرتی تھیں۔ اب وہی پرانے محلے کے لوگ جو ہم دونوں ماں بیٹی کا تمسخر اڑاتے تھے، ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ لوگ کبھی کبھار اس ہوٹل پر آتے تھے، مجھے مالکن کے روپ میں دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرتے تھے۔ کبھی کبھار اماں کا پرانے جاننے والا کوئی محلے پڑوس کا آدمی قرضہ لینے بھی آ جاتا تھا۔ میں جانتی تو انہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال سکتی تھی، لیکن میرے اندر اتنی انسانیت تھی کہ میں کسی بھی آدمی کو اس کی نظروں میں ذلیل نہ کروں، جس طرح کبھی انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں مر کر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ہر رات میں اس مہربان انسان کا انتظار کرتی جس نے نہ جانے کیسے ان پھولوں کی صورت میں میری زندگی کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ راز میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، میں نے آج تک اس کے بارے میں اماں کو بھی نہیں بتایا تھا، میں خود اس کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات ہوٹل سے گھر آ رہی تھی جب راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی کیونکہ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ ایسی صورتحال میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ سڑک کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا اور سڑک پر کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی جس سے میں مدد لے کر گھر تک پہنچ جاتی۔ دور دور تک کسی مکینک کی دکان بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا جس پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ تبھی دور اس گھنے جنگل میں روشنی سی چمکی تھی۔ کوئی سفید کپڑوں والا آدمی مجھے نظر آیا۔ چاند کی تیز روشنی کی وجہ سے اتنا اندھیرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگنے لگا۔ اگر اس گھنے جنگل سے کوئی چور یا ڈاکو نکل کر میرے سامنے آ گیا تو وہ نہ صرف سب کچھ چھین لے گا بلکہ میری عزت بھی لوٹ لے گا۔ یہی سوچ کر میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایک بار پہلے بھی میرے اوپر الزامات لگ چکے تھے، لیکن خدا گواہ تھا کہ میری عزت آج تک محفوظ تھی۔ کسی نے بھی گندے ارادوں سے میرے وجود کو نہیں چھوا تھا۔ اب میں خود بخود خدا کو یاد کرنے لگی کہ کوئی مہربان فرشتہ بھیج کر میری مدد کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید لباس والا آدمی دھیرے دھیرے قریب آنے لگا۔ اس کا چہرہ سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اس کا لہجہ بہت بھاری اور جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ جی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، کیا آپ میری گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر گاڑی کو چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اشارہ کیا کہ گاڑی کو چلا کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی گاڑی چلائی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ خوشی سے میں بے حال ہو گئی۔ پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، کہنے لگا کبھی تم نے بھی میری مدد کی تھی، اس لیے آج میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ میں اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی تھا جو زخمی وجود لیے کبھی رات کو میرے گھر آیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ سارے خوفناک آدمی میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں تو اس کا ہی انتظار کر رہی تھی، نہ جانے کتنے سالوں سے۔ آج جب وہ سامنے آیا تو میں بھلا اسے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ تبھی اسے آواز دے کر کہنے لگی، رکو، مجھے تم سے ضروری چند سوالات کرنے ہیں، پہلے مجھے ان کا جواب دے دو، پھر بھلے ہی میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ میری نرم آواز پر وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارا نرم لہجہ بتا رہا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں تمہارے اسی لہجے کا تو منتظر تھا۔ پھر میں سر جھکا کر اسے کہنے لگی، جس نے میری زندگی اتنی تبدیل کی ہے، اتنی رونقیں، اتنی خوشیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ وہ میری وجہ سے اور زندگی کے حالات کی وجہ سے کس قدر پریشان رہتی تھیں، اس کا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں وہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پھول جو میں ایک ایک کر کے اس گملے میں جمع کرتی رہتی تھی، وہ سونے میں کیسے بدل گئے؟ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں ان سب کو حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں نے یہ سب تمہاری آنکھوں سے جانا تھا، جب تم چاہتے ہوئے بھی مجھے وہاں سے جانے کا نہیں کہتی تھی، تب میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔
وہاں اپنے لیے نہ صرف مہربانی اور نرمی بلکہ محبت بھی نظر آئی تھی۔ اگر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تو تم آج بھی میری منتظر تھی، آج بھی تمہارے دل میں میرے لیے گنجائش ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں سچ میں ہی تمہارا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب وہی کر سکتا ہے جو کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہو۔ اس نے رخ موڑا اور کہنے لگا لیکن میری حقیقت جاننے کے بعد شاید تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرو، کیونکہ ایک ایسا راز میں نے تم سے چھپایا ہے جسے جان کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب میں حیران ہو گئی، وہ کیا کہنے والا تھا؟ تبھی وہ بغیر پلٹے کہنے لگا یہ بات جان کر تمہارا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ اب میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھ سے بھیانک مذاق کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا تو میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ بالکل انہی خوفناک آدمیوں کی طرح نظر آ رہا تھا جو اس دن مجھے اس خوفناک کھنڈر میں ملے تھے۔ کون ہو تم؟ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا میں جانتا تھا تم میری سچائی جاننے کے بعد میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گی۔ یہی میری حقیقت ہے، میں ایک جن ذات ہوں۔ کئی سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبیلے میں رہتا تھا۔ ہمارا سردار جو کہ ایک بے اولاد جن ذات تھا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے ایک ایسا جن ذات حکومت کرے گا جو بہت طاقتور ہوگا۔ اب سارے جن ذات چاہتے تھے کہ سردار کے بعد وہ سردار بنے، اس لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سب اپنی طاقت دکھانے لگے۔ یوں میں ان سے بازی لے گیا۔ سردار کو میری طاقت سب سے زیادہ پسند آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی طاقت سے نہ صرف اپنی جن ذات ساتھیوں پر بلکہ ان مظلوم انسانوں پر بھی صرف کی تھی جو میری مدد کے مستحق تھے۔ پھر سردار کہنے لگا کہ مجھے ایسے ہی کسی جن ذات کی تلاش تھی جس کا دل نرمی سے بھرپور ہو، خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق پر وہ مہربانی کرے۔ اب میں بے تحاشا خوش تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ قبیلے کے باقی جنات مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ میری دشمنی میں میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر تیار تھے۔ میں ان کی سازش سے بے خبر تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے سردار نے اپنا ہیروں کا تاج دیا۔ اب وہ تاج سر پر پہنے میں قبیلے پر حکومت کرنے لگا، لیکن سارے جن ذات مل کر مجھے وہاں سے مارنے کی سازش کرنے لگے۔ اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ ایک رات مجھے بالکل بے بس کر کے انہوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ اب میں چاہتا تو ان سے بدلہ بھی لے سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے سردار نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ سردار پلٹ کر اپنے قبیلے کے جن زادوں پر وار کرے، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے تمہیں کچھ وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا، لیکن ان کے دل کی بغاوت کم نہ ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں انسانوں کی دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے گیا تھا۔ درویش بن کر مجھے کسی انسان کی مدد کرنا تھی۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے سردار نے حکم دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا، پہلے سے ہی چند جنات میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ وہ رات کا وقت تھا، وہ سارے مل کر مجھے مار دینا چاہتے تھے، اس لیے میرا چھپنا بہت ضروری تھا۔ یوں میں نے انسانوں کی بستی میں چھپنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں سے انہیں تلاش کرنے میں بہت پریشانی ہوتی۔ اس لیے میں ایک چھوٹے سے گھر میں چھپ گیا جس پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہوگی جس پر میں عاشق ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی لڑکی نے مجھے دیکھا، اسے بھی شاید میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا، تبھی تو وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ جتنے دن میں وہاں رہنا چاہتا تھا، بڑے آرام سے رہنے لگا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی، پھر میری مدد کرتی، کھانا دیتی اور چپ چاپ میرے سامنے سے گزر کر چلی جاتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرنے لگا ہوں۔ پھر جیسے ہی میں ٹھیک ہوا تو میں واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ پھر سردار نے جب یہ سنا کہ مجھ پر ایک نہیں بلکہ 2 بار حملہ کیا گیا ہے، تب اس نے 2 اور قبیلے کے جنات کے ساتھ مل کر ان سارے جن زادوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب میں ہر وقت اس لڑکی کی یادوں میں کھویا رہتا۔
پھر ایک رات سردار کو میں نے یہ راز بتایا کہ میں کسی انسانی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تب اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ آدم زادی کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گی، کیونکہ تم ایک جن ذات ہو۔ ہاں، تمہاری وجہ سے اسے جتنی بھی تکلیف پہنچی ہے، اسے دور کرنے کے لیے تمہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی بدل جائے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اتنا آرام، سکون، اتنا خوشحال کر دوں گا کہ تم دنیا کی ہر تکلیف بھول جاؤ گی، کیونکہ میری وجہ سے تمہیں قدم قدم پر بے عزت کیا گیا تھا، تمہاری عزت پر حملہ کیا گیا، لوگ تمہیں نفرت سے دیکھتے تھے۔ یہ کسی صورت بھی میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ تبھی تو آج تم جب 10 لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہو تو لوگ بھی تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تم ایک عزت دار زندگی گزار رہی ہو، اور جو کچھ زندگی سے حاصل کرنا چاہتی تھی وہی سب کچھ تمہیں مل گیا ہے۔ وہ جنزاد ایک انوکھی کہانی سنا رہا تھا اور میں بت کی طرح کھڑی اس کی کہانی سن رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میں اس سے نفرت کروں یا محبت۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرو گی، کیونکہ میں ایک جنزاد ہوں جبکہ تم ایک خوبصورت آدم ذاتی۔ لیکن اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا، میری دعا ہے کہ زندگی تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو اپنے اس عاشق کو یاد کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بے دم سی ہو کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے آواز دے کر پکاروں یا جس طرح خاموشی سے وہ چلا گیا ہے اسے ایسے ہی جانے دوں۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے اسے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے سامنے آنے پر میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ بالآخر میں نے اپنے دل کی بات مان کر اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اب وہ انسانی روپ لے کر کئی بار میرے سامنے آتا ہے، اور ہر بار میں نئے سرے سے اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔